نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ انسان کی میں کا ہے، اور آپ اسے اکڑ بھی کہہ سکتے ہیں، تکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسروں سے بڑا ہونا، یعنی مجھے اہمیت دی جائے، مجھے سمجھا جائے، اور دوسروں کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے، دکھ دینے کے لیے مختلف طرح کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنی لکھائی کو درست کرنا ہو، استاد اسے ایک لائن لکھ کے دیتا ہے کہ میں یہ تمہارے لیے ایک لائن لکھ رہا ہوں، تم سارا دن اس پر پریکٹس کرو۔ اسی طرح سے وہ کسی صاف کاغذ پر، کاپی پر، پینسل سے اپنی مشق کرتا رہتا ہے، اور مشق کرتے کرتے وہ لائن اتنی پک جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے کہ اس میں پختگی آ جاتی ہے۔ اگر بالکل اسی طرح سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی آپ کو کوئی گھر میں سے بہن بھائی یا رشتہ دار یا کوئی کسی طرح سے بھی صرف اتنا ہی کہہ دے کہ آپ بہت غلط ہو یا آپ بہت غلط کام کرتے ہو، تو وہ صرف ایک بار ہی آپ کو ایک لائن کہہ کے چلا گیا، اس نے آپ کو صرف ایک بار ہی وہ بات کہی۔ اب آپ نے اپنے دماغ کے کاغذ میں، اپنے انر میں، اپنے دل میں اس کو لکھ لیا، اس کو نکالا نہیں۔ یا کہنے والے کو آگے سے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم دعا کرو میں غلط نہ رہوں، یا تم میرے لیے اگر اچھا سوچو گے تو ہو سکتا ہے میں اچھا کرنا شروع کر دوں۔ شیطانی دور ہے، مادی دور ہے، شر میں مزہ ہے، دوسروں کو ستانے میں لطف آتا ہے، اور ستانے والے کی بھی عادت بنتی جاتی ہے کہ وہ اپنی عادت کو اتنا پختہ کر لیتا ہے کہ پھر اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، کون ہے۔ رشتے ناتے یہ سب ہم بھول جاتے ہیں۔ اب اس نے صبح ایک ہی فقرہ کہا تھا، ہم نے ہر گھر میں آنے والے مہمان کو، ہر ملنے والے کو، ہر اپنے رشتہ دار کو، اپنے بہن بھائیوں کو وہ فقرہ آگے پہنچایا کہ اس نے مجھے ایسے کہا تھا، میں غلط ہوں، میں غلط ہوں۔ تو آپ ذرا سوچیں، جس طرح سے املا لکھنے والا بار بار ایک حرف کو لکھ لکھ کے پختہ کر لیتا ہے، اسی طرح سے اس نے تو صرف ایک دفعہ ہی ایک لائن بولی تھی، آپ نے اپنے دماغ میں سارا دن اس کو سوچ سوچ کے دہرا کے اتنا پختہ کر لیا کہ آپ کی اسی لائن کے اثرات آپ کے اندر پیدا ہو گئے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ یہ اثرات کیسے پیدا ہو گئے؟ جس طرح کسی کے گالی دینے سے تم پہ اثر ہوتا ہے، کوئی تمہاری بےزتی کر دے تم پہ اثر ہوتا ہے، کوئی موٹے کو موٹا کہہ دے تو اس پہ اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ موٹا ہے، لیکن وہ حقیقت بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی فرد کسی دوسری کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
کہ وہ مجھے اس طرح نیگیٹو یا منفی لحاظ سے بات کرے، تو ہم اسی بات کو بار بار اپنے ذہن میں سوچتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں اپنے دماغ کے پردوں میں، دل کے اندر، اپنے من کے اندر، اپنے انر میں اس کو اتنا پختہ کر لیتے ہیں کہ وہ جگہ بن جاتی ہے، اس کی رہنے کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اب بے شک دن گزر جائے، وقت گزر جائے، حالات بدل بھی جائیں، لیکن پھر جب بھی وہ بات کہنے والا سامنے آئے گا، وہ اندر سے زخم، وہ اندر سے بات پھر اجاگر ہو کے تکلیف دینا شروع کر دے گی۔ اس کی تکلیف کہنے والے کو نہیں ہو رہی، اس کی تکلیف جن لوگوں کو آپ نے وہ باتیں سنائی ہیں ان کو نہیں ہو رہی، اس کی تکلیف آپ کے گھر والے دوسرے افراد کو اتنی نہیں ہو رہی جتنی کہ آپ کے اس بات کو دہرانے سے بار بار ہو رہی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی طور پر بھی اس کے اثرات ہیں، فطرتی طور پر بھی اثر ہیں۔ ہم نے نفسیات اور جسمانی امراض میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کوئی قافلہ تجارت کی غرض سے کہیں دور گیا، راستے میں جنگل تھا، آرام کرنے کے لیے رات وہاں گزاری، تو ایک شخص آدھی رات کو اٹھا، اسے حاجت تھی، اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو قریب میں دوست لیٹا ہوا ہے اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ اس نے سانپ کو جاتے ہوئے دیکھا، ڈس کر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے سوچا اب یہ سویا ہوا ہے، جب یہ سو کے اٹھے گا تو میں اس کو صبح بتاؤں گا کہ تمہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ صبح وہ بھول گیا۔ قافلہ گیا، مہینہ 2 مہینے انہوں نے خرید و فروخت کی، تجارت کر کے جب واپس آ رہے تھے تو اسی مقام پہ جب پڑاؤ ڈالا تو اس بندے کو یاد آ گیا کہ وہ اس کو میں نے بتانا تھا کہ اس کو سانپ نے کاٹا تھا۔ تو اس نے 2 مہینے کے بعد اس بندے کو جب یہ بتایا کہ تمہیں تو سانپ نے کاٹا تھا، اسی وقت اس بندے کو زہر چڑھا اور وہ مر گیا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک اندر زہر موجود بھی ہے لیکن ذہنی طور پر اس کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کی زندگی موجود ہے، اور وہ بظاہر جب اس کو علم ہوتا ہے کہ تمہیں سانپ نے کاٹا تھا تو اس کے دماغ نے ہی تیزی سے اس رکے ہوئے زہر کے اثرات کو پورے بدن میں پھیلا کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب آپ بالکل اسی طرح سے ایک کہی ہوئی لائن یا کسی کی کہی ہوئی بات کے اوپر جب بار بار خود سے تکرار کرتے جائیں گے، دوسروں کے آگے کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے یا خود اس کو بار بار سوچیں گے، تو دیکھیں اس کے اثرات آپ کے اندر کتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے قریب ہے، جانوں میں ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شر مسلسل آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس سے اپنا رستہ بدل لیں، آپ صرف اتنا ہی تعلق رکھیں جس تعلق سے آپ کو تکلیف نہ ہو، یا اس کے ساتھ مناسبت کے ساتھ چلیں، میانہ روی اختیار کر لیں، تو پھر آپ سکون میں رہیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منفی باتوں کو اپنے اندر جگہ نہ دیا کریں۔ اپنے خیال میں بار بار کسی بات کو سوچنے سے اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اللہ زبان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بندے میں پیدا ہوں گی، بزرگان دین کے واقعات سنیں گے، ان کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اور بعض اوقات کسی کی کہی ہوئی بات کو ہم آگے کر دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، تو اتنا سوچ لیا کریں کہ اس بات کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے اور دوسرے کے دل پر کس طرح سے وہ اثر انداز ہوں گے۔ اب دوسرے کے تو درجے بھی بڑھ گئے، نیکیاں بھی بڑھ گئیں، اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور تم نے صرف کہنے کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو مسلط کر لیا۔ یعنی جو آپ کو بات کر رہا ہے، منفی سوچ سے باتیں بنا رہا ہے آپ کے لیے،
وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، وہ خود ہی اللہ سے دور ہو رہا ہے، وہ اپنے اندر کی قبر جو ہے اس پہ اندھیرا خود ہی پیدا کر رہا ہے۔ اگر تمہارے الفاظ تمہیں خوشی دے رہے ہیں روحانی طور پر، روح کے طور پر، دلی طور پر، اور آپ کا دل اس بات کو مان رہا ہے کہ میری اس بات سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی قبر روشن ہوگی۔ اور اگر آپ دوسروں کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں یا الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو سکون نہیں مل رہا، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو رہا ہے، بلکہ آپ خوب جانتے ہیں میں نے اپنے دل کی تختی پہ کیا لکھا ہے، میں نے اپنے اندر کیا کیا چیزیں جمع کر لی ہیں، اور وہ کانٹے، وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ طنز، وہ نیگیٹیوٹی ساری کی ساری میرے اندر کہیں ورم بن کر، کہیں بیماری بن کر کل قبر میں، عالم برزخ میں وہی سانپ، بچھو اور طرح طرح کے عذاب اندر سے جب اجاگر ہوں گے تو وہی دنیا کے اندر شر والی کی ہوئی باتیں جو ہیں وہی سامنے آ جائیں گی روپ دھار کے، صورت بنا کے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اچھا کرو، اپنی سوچ کو اچھا کرو، اپنی زبان کا بولنا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا کہ تو ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس لیے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے، لیکن دوسروں کو درد دے جاتے ہیں، اور نہ صرف دوسروں کو دیتے ہیں، جب تمہاری زبان سے نکلتے ہیں تو تمہارے ساتھ لکھنے والے فرشتے بھی ان الفاظ کو لکھتے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بولا کریں، اور جن کے بارے میں بولا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو نظر انداز کر دیا کریں، اپنے اندر جگہ نہ دیا کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے اچھا نہیں سمجھا تھا اور کہا تھا کہ یہ دنیا میں فساد اور خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ندامت کے باب میں یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح آدم کے بننے کو فرشتوں نے اچھا نہیں سمجھا تھا، اسی طرح دنیا میں جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور پھر جس کو اچھا سمجھا گیا، عزازیل جس کا نام شیطان پڑا، اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا، فرشتوں کا استاد رہا، سردار رہا کہ اس کی عبادت کو سراہا گیا، فرشتے بھی اس کو استاد مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ جس کی تم مذمت کر رہے ہو، جس کو تم برا کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہارے برا کہنے کی وجہ سے اس کے درجات اتنے بلند ہوتے جائیں، اتنے بلند ہوتے جائیں کہ جو منزلیں اس پہ پہلے نہیں کھلیں اللہ تعالیٰ وہی کھول دے، اور تم پیچھے رہ جاؤ، تم جہنم میں جانے کا اپنا سامان کر لو، قبر میں عذاب کی صورت پیدا کر لو۔ اس لیے کچھ سمجھو، سیکھو، اللہ اور اس کے رسول کا خوف کھاؤ، ڈرو، اور اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو کہ یہی وہ زبان ہے جو تمہیں سکھ بھی دے سکتی ہے اور دکھ بھی دے سکتی ہے۔ عالم روحانیت میں اسی کو قلم کہا گیا ہے۔ جس طرح قلم سے کاغذ پر کچھ لکھا جاتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ کسی دوسرے پر لکھ ہی رہا ہے۔ تو اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم اچھی کہانی لکھنا چاہتے ہو یا بری کہانی لکھنا چاہتے ہو، اور نتیجہ عنقریب آپ کو اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ جب آپ کے اوپر طاری ہوں گے، ان کے اندر اندھیرا یا نور جو آپ کے اوپر طاری ہوگا وہی آپ کی قبر کو یا روشن کرے گا یا اندھیرا پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو سمجھنے کی
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔